ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ بابا سے بلند پڑھیے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی تربیتی کورس کی چھٹی نشست میں ہم سب حاضر ہیں۔ صبر اور شکر عنوان گفتگو ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دو آیہ کریمہ اللہ کریم نے پہلی آیہ مقدسہ میں شکر کی بات ارشاد فرمائی، واشکروا لی، میرے لیے شکر کرو، ولا تکفرون، اور کفران نعمت نہ کرو، نعمتیں استعمال کر کے ناشکری نہ کرو۔ اور اگلی آیہ مقدسہ میں فرمایا کہ صبر کرو، صبر کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارو۔ شکر اور صبر دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ سید عالم نور مجسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شکر آدھا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے۔ نصف ایمان شکر ہے، نصف ایمان صبر ہے۔ جب دونوں انسان کو مل جاتے ہیں تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ نصف ایمان صبر ہے، نصف ایمان شکر ہے۔ صبر اور شکر کی نعمتیں جہاں آ جاتی ہیں وہاں حسن بخشتی ہیں۔ صبر اور شکر جہاں آ جاتے ہیں وہاں انسان کو تسلی دے دیتے ہیں۔ اس کے لیے وقت گزارنا اور اپنے خدا کے ساتھ مصیبتوں میں رشتہ برقرار رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مشکات شریف میں موجود ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، مومن کو ہر حال میں خیر ہی نصیب ہوتی ہے۔ اگر نعمت ملے تو شکر کر کے ثواب لے لیتا ہے، نہ ملے تو صبر کر کے ثواب لے لیتا ہے۔ ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اجر ہی اجر ہے۔ اگر اس کو نعمت میسر آ گئی، اللہ کا احسان ہو گیا تو شکر کیا، جب شکر کیا تو بھی ثواب لے لیا، اگر نہ ملی تو صبر کیا اور صبر کر کے بھی ثواب لے لیا۔ تو ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ عزیز دوستو، صبر کے معنی رک جانے کے ہیں۔ مفردات میں امام راغب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے رک جانا، اور 3 درجات کے اندر اس کو تقسیم کیا، 3 درجات کے اندر اس کو تقسیم کیا۔ حضرت علامہ شورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے پہ صبر کرے۔ ہمارے نزدیک صبر صرف اتنی بات ہے کہ مصیبت آئی تو صبر کرنا، حالانکہ یہ صبر کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ مصیبت پہ صبر کرنا تیسرے درجے کا صبر ہے۔ سب سے پہلا صبر یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے
شہوت چھوڑ دے، رزق حرام سامنے موجود ہو چھوڑ دے، بری نظر کرنے کے مواقع موجود ہوں لیکن اللہ سے ڈر جائے، گناہ کرنے کا موقع میسر آئے لیکن باز آ جائے، صبر کر جائے، نفسانی خواہشات بھی ہوں، نفس چاہتا بھی ہو، طاقتیں بھی موجود ہوں، پھر بھی رک جائے، تو یہ صبر کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ پہلا درجہ ہے گناہ چھوڑنا، اور صبر کا دوسرا درجہ ہے نیکی کرنا، نیکی پر استقامت اختیار کرنا۔ سردی کا موسم ہے، بستر گرم ہے، اٹھیں گے تو بستر چھوڑنا پڑے گا، وضو کریں گے تو ٹھنڈ لگے گی، مسجد جائیں گے تو ٹھنڈی ہوا چھوئے گی۔ اب بڑا مشکل ہے مسجد جانا، لیکن اس نے صبر کیا، بستر چھوڑ دیا، وضو کر لیا، مسجد چلا گیا، تو یہ نیکی پر اس نے صبر کیا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے، رمضان کا مہینہ ہو، سحری کی ہو، نیند بڑی آ رہی ہو، پنکھا چل رہا ہو، بستر بچھا ہو، لیکن چھوڑ چھاڑ کے حسین مہرج حال درس سننے چلے آنا، نیکی پر صبر کرنا اور استقامت کے ساتھ صبر کرنا، گرمی کے موسم میں بیٹھ کر کے خدا رسول کی رضا کے لیے آنا، تو نیکی کے کاموں پر صبر کرنا، یہ دوسرے درجے کا صبر ہے۔ اور اللہ نے کوئی مصیبت ڈال دی، دو قسم کے مصائب آتے ہیں انسانوں پر۔ ایک، کبھی ہم سے خطا ہو جاتی ہے، اور رب فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کی کوئی چھوٹی موٹی سزا دنیا میں ہی دے کے تمہیں آخرت کی سزا سے بچا لیتا ہوں، کوئی چھوٹی موٹی مشکل دنیا میں ڈال کے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہ تو میں ویسے ہی معاف فرما دیتا ہوں، سب پر تو سزا دیتا ہی نہیں، کچھ تمہارے گناہوں پر سزا دیتا ہوں۔ مصیبت آتی ہے، ایک انسان پر مصیبت وہ آتی ہے جو اس کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ایک مصیبت وہ آتی ہے جب اللہ اسے آزمانا چاہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، خوف دے کر، جانوں مالوں پھلوں کی کمی دے کر، اور اگر تم نے صبر کیا تو میرے محبوب انہیں جنت کی اور میری رحمت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ دو قسم کی مصیبتیں آتی ہیں، ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اس کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ایک میرے دوستو وہ مصیبت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آزمائش بن کے آتی ہے۔ ہم گناہگاروں پر جو مصیبت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات ہماری خطاؤں کی سزا ہوتی ہے، اور اگر کوئی نیک بیمار پڑ جائے تو اس کی اللہ آزمائش فرما رہا ہوتا ہے، اس کی اللہ آزمائش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے۔ پھر ان مصیبتوں پر جو شخص صبر کرے، اپنے آپ کو روکے، جزا و فضا سے روکے، آہذاری سے روکے، شکوے شکایت سے روکے، رب فرماتا ہے اگر میری رضا پہ راضی ہو گیا تو ان اللہ مع الصابرین، باقی نیکیوں پر میں ثواب دیتا ہوں، اور جو کوئی صبر کرتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کا بن جایا کرتا ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں، صبر کرنے والے کی معیت میں ہو جاتا ہوں۔ صبر